डोरियों से एड़ियां लगा करके सफ़ों को सीधा फरमा लें और कांधे से कांधा मिला करके दरमियानी खला को पुर कर लें। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़न नुजूमु कदरत व इज़ल जिबालु सुय्यरत व इज़ल इशारु उत्तिलत व इज़ल वुहूशु हुशिरत व इज़ल बिहारु सुज्जिरत व इज़न नुफूसु ज़ुव्विजत व इज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत वइज़ा अस्सुहुफ़ु नुशिरत वइज़ा अस्समाउ कुशितत वइज़ल जहीमु सुइरत वइज़ल जन्नतु उज़लिफत अलिमत नफ्सुम मा अहज़रत फला उक़सिमु बिल खुन्नसिल जवारिल कुन्नस वल्लैलि इज़ा असअस वस्सुब्हि इज़ा तनफ़्फ़स इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम ज़ी क़ुव्वतिन इन्द ज़िल अर्शि मकीनिन मुताइन सम्म अमीन। वमा साहिबुकुम बिमजनून वलक़द रआहु बिलउफ़ुक़िल मुबीन वमा हुवा अलल ग़ैबि बिज़नीन वमा हुवा बिक़ौलि शैतानिर रजीम। फ़अैन तज़हबून इन हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन लिमन शाअ मिनकुम अन यस्तक़ीम वमा तशाऊन इल्ला अन यशाअ अल्लाहु रब्बुल आलमीन। अल्लाहु अकबर। समी अल्लाहु लिमन हमिदा। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु
لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أستغفر الله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه
استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين فارج كرب المكروبين ومجيب دعوة المضطرين مزيل الشدائد واللأوى فارج الهم وكاشف الغم ومجزل النعم. أحمده سبحانه وأشكره على نعمه التي لا تحصى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو العليم الحكيم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أكرم الأنبياء والمرسلين وأفضل الخلق أجمعين. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أهل البر والتقى والصدق والوفاء وسلم تسليما كثيرا كثيرا. لا إله إلا الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. لا إله إلا الله الولي الحميد. لا إله إلا الله المؤمن لكشف كل كرب شديد. لا إله إلا الله المرجو للإحسان والإفضال والمزيد. لا إله إلا الله لا ملجأ منه إلا إليه. سبحان مجيب الدعوات، سبحان مغيث اللهفات، سبحان القائم بأرزاق المخلوقات. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله وتوبوا إليه واستغفروه وأخلصوا له العبادة ووحدوه. عباد الله، إنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا كشف إلا بتوبة، فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، واعلموا أن بخس المكاييل والموازين ومنع زكاة الأموال من أسباب القحط ومنع الغيث ومحق البركات وشدة المؤونة والضيق في الأرزاق. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لم ينقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. فاتقوا الله عباد الله، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، وأدوا زكاة أموالكم وتصدقوا على الفقراء والأرامل والضعفاء والأيتام. عباد الله، إنكم قد شكوتم جدب دياركم وتأخر المطر عن حروسكم وأشجاركم، وإن ربكم سبحانه وتعالى ما ابتلاكم بالجدب وقلة الأمطار إلا لتقبلوا بقلوبكم إليه وتتقربوا بالأعمال الصالحة لديه. فقد ذم الله من لا يستكين له عند الشدائد ولا يلتجئ إليه في طلب جميل العوائد. قال الله عز وجل: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. ألا فابتهلوا إلى ربكم وتضرعوا لخالقكم وبارئكم فقد أمركم بذلك ووعدكم الإجابة. قال الله عز وجل: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وقال تعالى عن هود عليه الصلاة والسلام: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين.
وقال عن نوح عليه السلام فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أسقنا غيثا هنيئا مريئا مريعا طبقا مجللا سحا عاما نافعا غير ضار عاجلا غير آجل اللهم تحيي به البلاد وتغيث به العباد وتجعله بلاغا للحاضر والباد اللهم سقيا رحمة اللهم سقيا رحمة اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق اللهم عس عبادك وبلادك وبهائمك وانشر رحمتك وأهي بلدك الميت اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الزرع وأنزل علينا من بركاتك واجعل ما أنزلته علينا قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين على الله توكلنا على الله توكلنا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين عباد الله وادعوا ربكم يستجيب لكم ادعوه وأنتم موقنون بالإجابة عسى ربكم أن يرحمكم فيغيث قلوبكم بالرجوع إليه وبلدكم بإنزال الغيث عليهم وصلوا وسلموا على خاتم الأنبياء عليه من الله أفضل الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام وصل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقام وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين خصوصا على سيد المتقين والأبرار صاحب النبي في الغار والمزار خليفة النبي بلا فصل أفضل الصحابة بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى الناطق بالصواب والعادل بالكتاب الأواه الأواب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى كامل الحياء والإيمان ناشر العلم والقرآن الشهيد المظلوم حين تلاوة القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى صاحب السيف والقضاء ناشر العلم والهدى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه
وعلى السيدين السندين السعيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى السيدات الطاهرات الأربعة بنات النبي زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، وعلى أزواجه المطهرات خصوصا على خديجة وعائشة وحفصة وزينب وأم حبيبة رضي الله تعالى عنهن، وعلى سائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل مجلجلا غدقا سحا طبقا دائما. اللهم اسق عبادك وبلادك وبهائمك وانشر رحمتك وأهي به بلدك الميت. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. لا إله إلا الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد على كل حال. اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول ولك الحمد كالذي تقول. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام، وصل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقام. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد المجتبى الذي يقال له وأبيض يستسقى الغمام بوجهه جمال اليتامى عصمة للأرامل. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا أديته ولا مريضا إلا شفيته ولا غائبا إلا رددته ولا فسادا إلا أصلحته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين
یا اکرم الاکرمین یا ذی الجلال والاکرام اللهم یا اول الاولین ویا آخر الاخرین ویا ذی القوة المتین ویا راحم المساکین ویا راحم المساکین ویا راحم المساکین ویا مجیب دعوت المضطرین ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انك انت الله لا اله الا انت الغني ونحن الفقراء انت الغني ونحن الفقراء انت الغني ونحن الفقراء انزل علينا الغيث انزل علينا الغيث انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين ولا تجعلنا من القانتين ولا تجعلنا من القانتين اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا مجلجلا غدقا سحا طبقا دائما اللهم سقيا رحمة اللهم سقيا رحمة اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا غرق ولا هدم اللهم انزل علينا من بركات السماء اللهم انزل علينا من بركات السماء اللهم انبت لنا الزرع وادر لنا الزرع وانزل علينا من بركات السماء وانبت لنا من بركات الارض کے طلبگار ہے کوئی رزق کا مانگنے والا پروردگار عالم تو نے تو دروازے کھلے رکھے ہیں اے اللہ تو نے تو دروازے کھلے رکھے ہیں تو نے تو معاف کرنے کا وعدہ کیا ہے اے اللہ تیرے در سے ہم دور ہو گئے اے اللہ کرتا ہے اے اللہ تو نے بے شمار نعمتیں آج تک بے مانگے عطا کی ہے اے اللہ آج تک بے مانگے عطا کی ہے اے اللہ جب تو بے مانگے عطا کرتا ہے تو تیری بارگاہ میں آج اتنا بڑا مجمع آیا ہوا ہے اے اللہ جس میں معصوم بچے بھی ہیں اے اللہ ان معصوم بچوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے اے اللہ ان معصوم بچوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے اے اللہ اس مجمع میں اے اللہ کمزور ضعیف اور بوڑھے لوگ بھی ہیں اے اللہ کمزور ضعیف اور بوڑھے لوگ بھی ہیں اور تیرے محبوب نے فرمایا ترزقون بضعفائکم تمہیں تمہارے کمزوروں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے اے اللہ ان کمزوروں اور بوڑھوں کے صدقے میں ہماری دعا قبول فرما لے اور ہم پر باران رحمت کا نزول فرما دے اے اللہ ہمارے بال سفید ہو گئے دل سیاہ ہو گئے اے اللہ ہم سے زیادہ نالائق اور ہم سے زیادہ غافل کون ہوگا اے اللہ تیری نعمتیں برتتے اور استعمال کرتے رہے خدا بندہ پھر بھی تیری نافرمانی کرتے رہے اے اللہ دن کے اجالے میں رات کے اندھیرے میں اے اللہ جلوت میں خلوت میں اے اللہ سفر میں حضر میں اے اللہ مجمع میں اور تنہائی میں اے اللہ جانے میں انجانے میں اے اللہ تیری نافرمانیاں کرتے رہے اے اللہ تو نے بے پناہ رزق عطا کیا اے اللہ تیری نعمتوں کو برت کر کے اے اللہ تیری نعمتوں کو استعمال کر کے اے اللہ تیری نافرمانی کرتے رہے اے اللہ ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما دے اے اللہ ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما دے اے اللہ اس مجمع میں اے اللہ ایسے جوان بھی ہیں جن کی جوانیاں بے داغ ہیں اے اللہ جن کی جوانیوں پر فرشتے بھی رشک کرتے ہیں اے اللہ اس مجمع میں بچے ہیں بوڑھے ہیں اے اللہ اس مجمع میں جوان ہیں اے اللہ نہ جانے تیری بارگاہ میں کون سا مقبول بندہ ہوگا اے اللہ جو تیری بارگاہ میں صرف قبولیت رکھتا ہوگا اے اللہ اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے اے اللہ ہمارا حال تو اس چرواہے کی طرح ہے جس نے تجھ سے دعا مانگتے ہوئے
کہا تھا اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہم لا تغفر فاغفر، اے اللہ اگر تو نہ معاف کرنا چاہتا ہو تو پھر بھی معاف کر دے، اے اللہ نہ معاف کرنا چاہتا ہو تو پھر بھی بخش دے۔ اے اللہ تو نے فرمایا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کہ سوالی کو انکار مت کرو، اے اللہ ہم بھی تو تیرے سوالی ہے، تیرے در پر آئے ہوئے ہیں، اے اللہ جب ہم جیسے محتاجوں کو اور ہم جیسے ضرورت مندوں کو آپ نے سوالی سے انکار کرنے سے منع کیا ہے تو اے اللہ تو مالک الملک ہے، تیرے خزانے میں سب کچھ ہے، اے اللہ تو ہر چیز کا مالک ہے، تیرے قبضے قدرت میں کائنات کی ایک ایک شے ہے، اے اللہ تو کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، اے اللہ تو سائلوں کو مت واپس کر، اے اللہ پھیلے ہوئے، اے اللہ اٹھے ہوئے لوگ ہاتھوں کی لاج رکھ لے، اے اللہ لوگ دامن پھیلا کر کے، اے اللہ ہاتھ پسا کر کے، اے اللہ تجھ سے بارش کی بھیک مانگتے، اے اللہ تجھ سے بارش کی بھیک مانگتے، اے اللہ تجھ سے بارش کی بھیک مانگتے، اے اللہ ہم پر رحم فرما دے، اے اللہ ہم پر رحم فرما دے، اے اللہ ہم پر رحم فرما دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کی سزا ہمارے معصوم بچوں کو نہ دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کی سزا بے زبان جانوروں کو اور اپنی دوسری مخلوق کو نہ دے، اے اللہ ہم پاپی صحیح، ہم گنہگار صحیح لیکن تیرے نام لیوا ہے، اے اللہ تیری ذات پر ایمان رکھنے والے، اے اللہ تیری صفات کا یقین کرنے والے، اے اللہ تیری بارگاہ میں حاضری دینے والے لوگ ہیں، اے اللہ اپنے فضل سے ہماری حاضری قبول فرما لے، اے اللہ ہمارا حال تو یہ ہے کہ جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا اور یوسف علیہ السلام کا تھا، اے اللہ بھائیوں نے یوسف سے معافی مانگی تھی، یوسف علیہ السلام نے اور تیرے نبی نے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، لا تثریب علیکم اليوم، لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں، آج تمہاری کوئی گرفت نہیں، اے اللہ ہم یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے زیادہ برے صحیح لیکن آپ تو یوسف علیہ السلام سے زیادہ اچھے ہیں، آپ تو یوسف علیہ السلام سے زیادہ اچھے ہیں، اے اللہ آپ کے در پر آ کر کے کوئی کبھی محروم نہیں رہا، اے اللہ کوئی کبھی محروم نہیں رہا، تیری بارگاہ میں آئے ہیں، خداوندہ ہمیں مایوس نہ فرما، اے اللہ اپنے در سے ہمیں دھکا نہ دے، اے اللہ اپنے در سے ہمیں دھتکار نہ دے، اے اللہ تیرے در کے سوا کوئی در نہیں، اے اللہ تیرے سوا کوئی ہمارا سہارا نہیں، اے اللہ ہماری ضرورت ہے تیرے سوا کوئی پوری نہیں کر سکتا، اے اللہ باران رحمت کا نزول تیرے قبضے قدرت میں ہے، اے اللہ باران رحمت کا نزول فرما دے، اے اللہ باران رحمت کا نزول فرما دے، اے اللہ باران رحمت کا نزول فرما دے، اے اللہ تجھ کو تیرے محبوب نبی کا صدقہ، اے اللہ تجھ کو تیرے محبوب نبی کا واسطہ، اے اللہ کمزوروں کا واسطہ، معصوم بچوں کا واسطہ، بے داغ جوانی رکھنے والے جوانوں کا واسطہ، اے اللہ تجھ سے تیری رحیمی اور کریمی کا واسطہ، تیرے مختار کل اور قادر مطلق ہونے کا واسطہ، خداوندہ ہم پر رحم فرما دے، اے اللہ تو نے اپنے دو نبیوں کو اے اللہ فرعون کے دربار میں بھیجا تھا تو یہ حکم دیا تھا قولا قولا لینا، قولا قولا لینا کہ نرم بات کرنا، اے اللہ فرعون تو وہ تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، اے اللہ ہم تو تیرے ماننے والے ہیں، اے اللہ تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر کے اے اللہ ہم یہ کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اے اللہ جب فرعون جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، اے اللہ تو نے اس کے ساتھ نرمی کی بات کرنے کا حکم دیا، اے اللہ ہم تو سبحان ربی الاعلی کہنے والے لوگ ہیں، اے اللہ تیری بارگاہ میں اے اللہ ہم نے پیشانیاں ٹیک کر کے اے اللہ تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر کے اے اللہ دامن پسار کر کے تجھ سے بارش کا سوال کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے سجدوں کو رد نہ فرما، اے اللہ ہمارے سجدوں کو رد نہ فرما، اے اللہ ہمارے سجدوں کو رد نہ فرما، اے اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، اے اللہ ہم آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتے، اے اللہ ہم آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتے، اے اللہ ہم آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتے، اے اللہ کون سا گناہ ہے جو ہم نے نہیں کیا، اے اللہ کون سا گناہ ہے جو ہم نے نہیں کیا، اے اللہ ہماری ساری زندگی آپ کے سامنے کھلی ہوئی کتاب کی طرح ہے، اے اللہ
دے۔ اے اللہ اگر مزدور بھی کسی کے یہاں کام کرتا ہے اور کسی مالک کے یہاں ڈیوٹی کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اور کبھی ضرورت کے وقت مالک سے سوال کرتا ہے تو وہ مالک بھی اس کو کچھ دیے بغیر واپس نہیں بھیجتا۔ اے اللہ تو مالک الملک ہے، اے اللہ تو مالک الملک ہے، اے اللہ تو مالک الملک ہے۔ تیری بارگاہ میں اتنا بڑا مجمع آیا ہے، اے اللہ اگر کسی سخی کے دروازے پر جا کر کے یہ مجمع پیسے دو پیسے کی بھیک مانگے تو وہ واپس نہیں کرے گا۔ اے اللہ ہماری ضرورتوں کا پورا کر دینا تیرے لیے پیسے دو پیسے دینے سے زیادہ آسان ہے۔ اے اللہ کوئی سخی کوئی بھی صاحب خیر آدمی اتنے بڑے مجمع کو واپس نہیں کرے گا۔ اے اللہ تیری بارگاہ میں آئے ہیں، تو سخیوں کا سخی ہے، تو کریموں کا کریم ہے۔ اے اللہ سخاوت تو نے پیدا کی ہے۔ اے اللہ آپ مانگنے سے خوش ہوتے ہیں، نہ مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں۔ اے اللہ ہم تو آپ کے بندے ہیں، اے اللہ آپ کے ماننے والے ہیں، آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں اس یقین کے ساتھ آئے ہیں کہ آپ ہماری ضرورت پوری فرمائیں گے۔ اے اللہ آپ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ ہم آپ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم آپ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ اس مجمع میں اے اللہ تیری کتاب کے حافظ بھی ہے، اے اللہ تیرے علوم کے عالم بھی ہے، اے اللہ سب زندہ دار بھی ہیں، تہجد گزار بھی ہیں، متقی اور پرہیزگار افراد بھی ہیں۔ اے اللہ ان کی حاضری کو قبول فرما لے، اے اللہ ان کی حاضری کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما جنہوں نے دکھوں کے ساتھ پالا پوسا، تکلیف اٹھا کر کے ہمیں راحت پہنچائی۔ اے اللہ جنہوں نے بھوکے رہ کر کے ہم کو کھلایا، اے اللہ ننگے رہ کر کے ہمیں پہنایا، ہماری بیماریوں میں رات رات بھر جاگے، ہماری تعلیم و تربیت کے لیے دن رات تڑپتے رہے، آج بھی ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جن کے ماں باپ اے اللہ دنیا سے جا چکے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، عذاب قبر سے ان کی حفاظت فرما، اے اللہ جنت میں داخلہ عطا فرما، اے اللہ قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا۔ اے اللہ جن کے ماں باپ بقید حیات ہیں، اے اللہ ان کی عمروں میں عافیت کے ساتھ برکت عطا فرما، انہیں صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ اولاد کی طرف سے ماں باپ کو بہترین جزائے خیر عطا فرما، اے اللہ اولاد کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اے اللہ اولاد کے غموں سے اولاد کے دکھوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے مستقبل کو روشن فرما، ہمیں ایمان کا کمال عطا فرما، ہدایت کاملہ عطا فرما، اسلام کی خوبی عطا فرما، نمازوں کا اہتمام عطا فرما۔ اے اللہ زندگی گزر گئی، اے اللہ کلمہ پڑھتے پڑھتے آج تک ایمان کا سرور نصیب نہیں ہوا، نمازوں کی حلاوت نہیں ملی، سجدوں کا سرور نہ مل سکا، مناجات کی لذت نہ مل سکی۔ اے اللہ کب یہ چیزیں حاصل ہوں گی؟ اے اللہ ایمان کی حقیقی حلاوت عطا فرما، اے اللہ نمازوں کا سرور عطا فرما، تلاوت کا ذوق و شوق عطا فرما، مناجات کی لذت عطا فرما، سب زندہ داری عطا فرما، تہجد گزاری عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں حسد سے محفوظ فرما، کینے سے محفوظ فرما، اے اللہ برائیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، اے اللہ پھر بھی تیری دی ہوئی نعمتیں اگر کسی کے پاس دیکھتے ہیں تو اے اللہ ہمیں حسد اور جلن کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تیرے محبوب سے کسی نے پوچھا تھا کہ مجھے کچھ وصیت فرما دے، تیرے محبوب نے فرمایا تھا اگر ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تیرے دل میں کسی مومن کی طرف سے کینہ نہ رہے۔ پروردگار عالم ہمیں سینہ بے کینہ عطا فرما، اے اللہ سینہ بے کینہ عطا فرما، اے اللہ سینہ بے کینہ عطا فرما۔ اے اللہ نفس اور شیطان نے اے اللہ ہمیں لوٹا، اے اللہ ہماری نیکیاں اور نیک اعمال ضائع اور برباد کر دیے۔ اے اللہ لوٹے پیٹے لوگوں پر تو لوگوں کو بھی رحم آ جایا کرتا ہے، اے اللہ لوٹے پیٹے لوگوں پر تو لوگوں کو بھی رحم آ جایا کرتا ہے۔ نفس اور شیطان نے اے اللہ ہمیں لوٹ لیا، اے اللہ نیکیاں برباد کر دی، اے اللہ گناہوں کی زندگی گزار دی۔ اے اللہ ہم لوٹے
لوٹے پیٹے لوگ ہیں اے اللہ تیری بارگاہ میں آئے ہیں خدا بندہ تیری مخلوق لوٹے پیٹے لوگوں پر رحم کھا جاتی ہے اے اللہ تو ارحم الراحمین ہے اے اللہ تو ارحم الراحمین ہے تو اکرم الاکرمین ہے اے اللہ تو یتیموں کا مالا و ملجا ہے مسکینوں کی پناہ گاہ ہے اے اللہ مصیبت زدہ اور مضطر لوگوں کی دعاؤں کا قبول پر کرنے والا ہے اے اللہ تو نے رحمت پیدا کی اور رحمت کے 100 حصے فرمائے ایک حصہ رحمت کا پوری کائنات میں تقسیم فرمایا 99 حصے رحمت کے آپ نے اپنے پاس رکھے ہیں پروردگار عالم اپنی رحمت کا ظہور فرما دے اے اللہ اپنی رحمت کا ظہور فرما دے اے اللہ آج اس مجمع میں اتنے لوگ آئے ہیں یہاں جمع ہوئے ہیں اے اللہ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے حاضر ہوئے ہیں خدا بندہ تو نے وعدہ فرمایا ہے تو نے وعدہ فرمایا ہے کہ مجھ سے مانگو دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا اے اللہ اتنا بڑا مجمع آیا ہے جو تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر کے تجھ سے تیری رحمت کا سوال کر رہا ہے اے اللہ تجھ سے تیرے فضل کا سوال کر رہا ہے تجھ سے تیرے کرم کا سوال کر رہا ہے خدا بندہ اتنے بڑے مجمع کی حاضری کو قبول فرما لے اے اللہ ہمارا شہر اور ہماری ریاست اور ہندوستان اور ملک کے بہت سارے علاقے اے اللہ قحط سالی کا شکار ہیں خشک سالی کا شکار ہے پروردگار عالم یہ مصیبت تو ہی دور کر سکتا ہے تیرے سوا کوئی نہیں ہے جو ہماری اس مصیبت کو دور کر سکے اے اللہ ہم پر رحم فرما دے اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما بے روزگاروں کو جائز اور حلال روزی نصیب فرما بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما اے اللہ جن کے بچے اور بچیاں ہیں اے اللہ انہیں فرما بردار بنا ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اے اللہ جن کے بچے بڑے ہو چکے نکاح کی عمر کو پہنچ چکے اے اللہ ان کے مستقبل کو روشن فرما اے اللہ انہیں شاد اور آباد فرما اے اللہ انہیں روشن مستقبل عطا فرما خوشگوار زندگی عطا فرما اور جن بچے بچیوں کی شادیاں ہو چکی ہیں اے اللہ ان کی طرف سے دینی اور دنیوی اعتبار سے ماں باپ کو سچی خوشیاں عطا فرما اے اللہ ہر مصیبت میں ہر دکھ میں ہماری دستگیری فرما اور تیرے سوا کوئی بھی نہیں ہے جو ہماری دستگیری کر سکے اے اللہ تیری بارگاہ میں آئے ہیں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں اے اللہ ہم میں جو مقروض ہے اے اللہ ان کو قرضوں سے نجات عطا فرما جو بے روزگار ہیں انہیں جائز اور حلال روزی نصیب فرما پروردگار عالم جو لوگ ناکردہ گناہوں کی سزا جھیل رہے ہیں اے اللہ سلاخوں کے پیچھے جن کی زندگیاں گزر رہی ہیں ان کا جرم صرف اتنا ہے کہ وہ تیرے نام لیوا اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر یقین رکھنے والے ہیں اے اللہ ان کی دستگیری فرما اے اللہ انہیں قید و بند سے نجات عطا فرما اے اللہ ان کی زندگی میں اے اللہ ان کے خاندان والوں کی زندگی میں اس حادثے سے جو خلا پیدا ہو گیا ہے اپنے کرم سے اسے پر فرما دے اے اللہ اس کی تلافی فرما دے اے اللہ ہمارا کوئی بھی نہیں ہے تیرے سوا اے اللہ کوئی بھی نہیں ہے تیرے سوا اے اللہ تیرے در کے سوا کوئی در نہیں ہے ہم جا بھی کہیں نہیں سکتے ہمارے تیرے علاوہ کوئی رب نہیں تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں اور تیرے در کے سوا کوئی در نہیں اے اللہ ہمیں دھتکار مت دینا ہمیں دھتکار مت دینا ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ کرنا اے اللہ ان اٹھے ہوئے پھیلے ہوئے دامنوں کو اے اللہ گوہر مراد سے بھر دے مانگی ہوئی مرادیں عطا فرما دے اے اللہ گوہر مراد سے بھر دے مانگی ہوئی مرادیں عطا فرما دے اے اللہ نفس اور شیطان کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ حاسدوں کے حسد سے دشمنوں کی دشمنی سے بدخواہوں کی بدخواہی سے اے اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھنے کے فیصلے فرما اے اللہ جان مال دین و ایمان عزت و آبرو ایمان و اسلام علم و عمل یہ سب کچھ تیری عطا کردہ نعمتیں ہیں اے اللہ ہم تیری نعمتوں کے محتاج ہیں اے اللہ ہم تیری نعمتوں کے محتاج ہیں اے اللہ ہم تیری نعمتوں کے محتاج ہیں اے اللہ ان نعمتوں کو باقی رکھنے کے فیصلے فرما اے اللہ ان نعمتوں کو باقی رکھنے کے فیصلے فرما اے اللہ جو لوگ ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں ہم سے محبت رکھتے ہیں تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے کبھی ہم پر احسان کیا مصیبت کے وقت ہماری مدد کی اے اللہ ہماری آواز پر لبیک کہا اے اللہ ان کے حق میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما ان کی جان میں مال میں دین و ایمان میں عزت و آبرو میں برکت عطا فرما اے اللہ ہمارے جوانوں کی جوانیوں میں برکت عطا فرما گناہوں کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم پر گامزن فرما اے اللہ ہماری پیشانیاں اور قلوب آپ کے قبضے قدرت میں ہیں
اے اللہ آپ جس طرف چاہتے ہیں پھیر دیتے ہیں، اے اللہ اپنے کرم سے ہماری دستگیری فرما، ہماری دنیا اور آخرت کی ساری حاجتیں، ساری ضرورتیں پوری فرما۔ اے اللہ ہمارے رکے ہوئے کاموں کو، اٹکے ہوئے کاموں کو عافیت کے ساتھ پورا فرما۔ اے اللہ ہمارے الجھے ہوئے مسئلوں کو عافیت کے ساتھ سلجھا دے۔ اے پروردگار عالم، اے اللہ تیری رحمتوں کے ہم محتاج ہیں، قدم قدم پر تیری رحمتوں کے محتاج ہیں۔ پروردگار عالم بارش کا مہینہ آیا اور گزرتا چلا جا رہا ہے، اے اللہ آسمان بالکل صاف ہے۔ تیرے محبوب کے زمانے میں بھی ایسا ہی ہوا تھا، لوگوں نے تیرے محبوب سے درخواست کی تھی، تیرے محبوب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے، تو نے چاروں طرف سے بادلوں کو بھیجا تھا اور تیرے محبوب کا ہاتھ آپ کے چہرے پر نہیں پھرا تھا کہ آسمان سے بارش کے قطرے نازل ہونے لگے تھے۔ مسجد نبوی کی چھت پتوں کی تھی ٹپکی، آپ کے سر مبارک پر پانی آئے اور داڑھی کے بالوں سے اس طرح پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے جیسے تسبیح ٹوٹتی ہے تو اس کے دانے گرتے ہیں۔ خدا بندہ آج حالت ایسی ہے، چاروں طرف کھلا ہوا آسمان ہے، ہمارا شہر ہی نہیں پوری ریاست اور پورا ملک آج بارش نہ ہونے سے پریشان ہے۔ اے اللہ ہم پر دستگیری فرما دے۔ اے اللہ تو بادلوں کا بھی محتاج نہیں ہے، تو موسم کا بھی محتاج نہیں ہے، خدا بندہ تو جو چاہتا ہے کر سکتا ہے، تیرے قبضے قدرت میں پوری کائنات ہے۔ اے اللہ اسباب تیرے محتاج ہے، اے اللہ ہم پر رحم فرما کر کے اے اللہ باران رحمت کا نزول فرما دے، اے اللہ باران رحمت کا نزول فرما دے، اے اللہ ایمان کا کمال عطا فرما، ہدایت کاملہ عطا فرما، ساری زندگی ایمان پر رہنے کی، قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، نیک اعمال پر استقامت عطا فرما۔ اے اللہ دنیا میں عزت والی زندگی عطا فرما، ذلت سے، نکبت سے، افلاس، تنگ دستی، مصیبت اور پریشانی سے، اے اللہ رسوا اور بدنام ہونے سے، اے اللہ بے راہ اور گمراہ ہونے سے ہماری حفاظت فرما۔ پروردگار عالم ہمارے راستے کی ساری دشواریوں کو دور فرما، اے اللہ ہمارے راستے کی ساری دشواریوں کو دور فرما، ہمارے معاملات کو آسان فرما، اے اللہ ہمارے معاملات کو آسان فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں میں برکت عطا فرما، رزق میں برکت عطا فرما، جان و مال میں برکت عطا فرما، اولاد میں برکت عطا فرما، اے اللہ اولاد میں برکت عطا فرما، جو نعمتیں آپ نے عطا کی ہیں اے اللہ ان تمام نعمتوں میں برکت عطا فرما۔ پروردگار عالم اپنی بارگاہ کی حاضری قبول فرما لے، اے اللہ ذکر کی توبہ کی توفیق عطا فرما، اے اللہ آنکھوں کو پاکی عطا فرما، زبان کو سچائی عطا فرما، ہاتھوں کو سخاوت عطا فرما، دل کو پاک و صاف فرما، اپنی محبت اور معرفت سے لبریز فرما، اے اللہ اپنی نسبت عطا فرما، ذات عالی کا یقین اور تعلق عطا فرما، اے اللہ ذکر کرنے والی زبان اور شکر کرنے والا دل عطا فرما، قرآن پاک کی تلاوت کا ذوق و شوق عطا فرما، 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام عطا فرما، اے اللہ زنا سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ جوے اور سٹے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ چوری سے ہماری حفاظت فرما، بد نگاہی سے ہماری حفاظت فرما، ماں باپ کی نافرمانی سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ لڑائی جھگڑے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ امن و امان کے قیام کا ذریعہ ہمیں بنا، اے اللہ بد امنی اور فساد سے ہماری حفاظت فرما۔ پروردگار عالم امن و امان قائم فرما، جان مال دین و ایمان عزت و آبرو میں برکت عطا فرما، اے اللہ دنیا میں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، ساری ضرورتیں اے اللہ اپنے خزانے غیب سے پوری فرما۔ پروردگار عالم تیرے محبوب نے دعائیں کی تھی اور بارش کے لیے یہی طریقہ ہمیں عطا کیا ہے کہ تیری بارگاہ میں حاضر ہو کر کے اے اللہ 2 رکعت نماز ادا کر کے توبہ و استغفار کر کے اے اللہ تجھ سے گناہوں کی معافی کے ساتھ باران رحمت کا سوال کیا جائے۔ خدا بندہ اپنے محبوب کے اس طریقے پر ہم نے بھی اے اللہ آپ کی بارگاہ میں حاضری دی ہے، اے اللہ اس عمل کو قبول فرما لے، اے اللہ باران رحمت کا نزول فرما، ندی نالے جل تھل فرما، اے اللہ زمینوں سے اے اللہ اپنی نعمتوں کا ظہور فرما، آسمان سے اپنی برکتوں کا نزول فرما، اے اللہ ہماری دنیا اور آخرت کی ساری حاجتیں پوری فرما، ایمان پر خاتمہ عطا فرما، عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرما، منکر نکیر کے سوال و جواب کو آسان فرما، پل صراط سے گزرنا آسان فرما، میدان محشر میں اے اللہ ہماری دستگیری فرما، میدان محشر کی ہولناکیوں سے گھبراہٹوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کی نوسط سے اللہ بارش کے تو تیرے روک لینے کی وجہ سے خداوندہ تیری دوسری بے زبان مخلوق بھی پریشان ہے، اے اللہ اپنے فضل کا کرم کا عافیت کا معاملہ فرما، اے اللہ ہمیں معاف فرما، ہمارے ماں باپ کو معاف فرما، ہمارے بچوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو اور بزرگوں کو معاف فرما۔ خدا
فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ باران رحمت نازل فرما. اے اللہ تو معاف نہیں کرے گا تو کون معاف کرے گا؟ اے اللہ اگر پانی تو نہیں برسائے گا تو کون برسائے گا؟ خداوندہ تیرے در کے سوا کوئی در نہیں اور تیری ذات کے سوا کوئی نہیں جو ہماری ضرورتوں کو پورا کر سکے. اے اللہ اتنا بڑا مجمع جس میں بوڑھے بھی ہیں، اے اللہ جس میں نوجوان بھی ہیں جن کی جوانیاں بیدار ہیں، اے اللہ معصوم بچے بھی ہیں، خداوندہ اس میں علماء بھی ہیں، حفاظ بھی ہیں، اے اللہ تیرے نیک بندے بھی ہیں. اے اللہ نامعلوم تیرے کتنے مقبول بندے اس مجلس میں موجود ہیں. خداوندہ اپنے بوڑھے بندوں کے توفیل اور معصوم بچوں کے توفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اے اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ، تیرے محبوب نبی کا واسطہ، تیرے عزت والے عرش کا واسطہ، اے اللہ تیری انتہائی رحمت کا واسطہ، اے اللہ تجھے تیرے اسم اعظم کا واسطہ، اے اللہ تیری عظمت اور بزرگی کا واسطہ. خداوندہ رات کے اس پہر میں تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر کے تجھ سے ہم بارش کی بھیک مانگتے ہیں. اے اللہ تجھ سے بارش کی بھیک مانگتے ہیں. اے اللہ تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر کوئی مایوس واپس نہیں جاتا. اے اللہ تو بے مانگے دینے والا ہے، بے پناہ نعمتیں تو نے بے مانگے عطا فرمائی. اے اللہ آج تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر اتنا بڑا مجمع تجھ سے پانی کے لیے بھیک مانگ رہا ہے. اے اللہ اتنا بڑا مجمع کسی سخی کے دروازے پر جا کر پیسے کی بھیک مانگے تو وہ واپس نہیں کرے گا. خداوندہ تو سخیوں کا سخی ہے، کریموں کا کریم ہے. سخاوت تو نے پیدا کی ہے. خداوندہ کسی سخی کے پیسے دینے سے زیادہ تیرے لیے بارش کا نازل کرنا آسان ہے. اے اللہ تیرے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. اے اللہ تو اپنی رحمت کو دے، ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ. اے اللہ تیری رحمت کے مقابلے میں ہمارے گناہ کچھ بھی نہیں ہے. پروردگار عالم اپنے محبوب کی امت کو رسوا نہ فرما. اے اللہ ہم برے صحیح، اے اللہ نافرمان صحیح، گنہگار صحیح، لیکن تیرے ہیں، تیرے نام لے والے. اے اللہ تجھ پر ایمان رکھنے والے، اے اللہ تیری توحید کا اعتراف کرنے والے اور تیرے نبی کی نبوت و رسالت پر ایمان لانے والے. اے اللہ تجھے تیری محبت کا واسطہ، تیرے محبوب کی محبت کا واسطہ، اے اللہ ہم گنہگاروں پر رحم فرما دے. اے اللہ ہم گنہگاروں پر رحم فرما دے. خداوندہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر کے، اے اللہ دامن پسار کر کے، اے اللہ تجھ سے گناہوں کی معافی کی بھیک مانگتے. اے اللہ تیری بارگاہ میں سچی اور پکی توبہ کرتے. اے اللہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اے اللہ تیرے فرائض کا اہتمام کریں گے. اے اللہ تیری نافرمانیوں سے بچیں گے. اے اللہ تیرے احکام کو پورا کرنے کی اے اللہ پوری کوشش کریں گے. خداوندہ ہمارے قلوب تیرے قبضے قدرت میں ہیں. اے اللہ ہماری پیشانیاں تیرے قبضے قدرت میں ہیں. ہم چاہیں نہ چاہیں اے اللہ ہمارے دلوں کو اور ہماری پیشانیوں کو صراط مستقیم پر ڈال دے. اے اللہ ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تیری توفیق کے بغیر نیکی نہیں ہو سکتی. اے اللہ تیری توفیق کے بغیر توبہ نہیں ہو سکتی. اے اللہ ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرما، توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری توبہ کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. خداوندہ ہماری ساری حاجتیں اور ضرورتیں پوری فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما. بے روزگاروں کو جائز اور حلال روزی نصیب فرما. بے اولادوں کو اللہ فرما بردار اولاد عطا فرما. اللہ جن کی اولاد نافرمان ہو اللہ ان کی اولاد کو فرما بردار بنا. اللہ جن کی میاں بیوی میں اللہ اختلاف ہو اللہ نباہ کی شکلیں نہ ہو اللہ میاں بیوی کے اختلاف کو دور فرما. اللہ گھروں میں خوشگوار زندگی پیدا فرما. اللہ ہمارے بچوں کی تربیت فرما. ہماری بہنیں اور بیٹیوں کو اللہ اپنا خوف عطا فرما، اپنی محبت عطا فرما. اللہ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جن کی بہنیں اور بیٹیاں بے نکاحی گھروں میں بیٹھی ہوں اللہ ان کے لیے عزت کے رشتوں کے فیصلے فرما. اللہ انہیں اپنے گھروں پر شاد اور آباد فرما. اللہ انہیں خوشحال اور خوشگوار زندگی عطا فرما. اللہ ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے مل جل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. ایک دوسرے کی عزت و احترام کی توفیق عطا فرما. اللہ بڑوں کا احترام اور چھوٹوں پر شفقت کرنے کا اللہ طور طریقہ عطا فرما. ہمارے اخلاق کو سوار دے. اللہ ایمان کو کمال عطا فرما. ہدایت کاملہ سے سرفراز فرما. اللہ اسلام کو سربلندی عطا فرما. اللہ ایمان پر مرنا نصیب فرما. عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرما. منکر نکیر کے سوال و جواب کو آسان فرما. پل صراط سے گزرنا آسان فرما. اے اللہ میدان محشر میں دستگیری فرما. اے اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما. اے اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما. اے اللہ بغیر حساب و کتاب جنت الفردوس عطا فرما. اے اللہ میدان محشر میں حضور کی شفاعت عطا فرما. حضور کی زیارت سے مشرف فرما. حضور کے ہاتھوں جام کوثر پینا نصیب فرما. اے اللہ ہمیں حضور کی سچی محبت عطا فرما. آپ کی سنت اور آپ کے دین کے مطابق
زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ حق کو سربلندی عطا فرما. اے اللہ باطل کو سرنگو فرما. اپنے پر اپنے فضل و کرم سے اے اللہ جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرما, اور جو ہماری ضرورت ہو مانگنے سے رہ گیا ہو خدا بندہ اپنے فضل و کرم سے وہ بھی عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.